السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 2 کا لیکچر نمبر 11 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں جو ہم ٹاپکس کور کریں گے اس میں ہے لسٹ کمانڈ، لوڈ کمانڈ، نیم کمانڈ، رینم کمانڈ، رن کمانڈ، سیو کمانڈ، ایل لسٹ کمانڈ اور ایل پرنٹ کمانڈ۔ سب سے پہلے ہے لسٹ کمانڈ۔ List command is used to display all or specific statements of a program that is loaded into memory. List command کا استعمال کیا جاتا ہے اس پروگرام کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کروانے کے لیے جو پروگرام میموری میں لوڈڈ ہوتا ہے۔ تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے جسٹ لسٹ ٹائپ کر کے، لسٹ کمانڈ کو جیسے ہی ٹائپ کر کے آپ انٹر کریں گے تو وہ پروگرام جو میموری میں لوڈڈ ہے اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ اب ہے لوڈ کمانڈ۔ Load command is used to load a stored file from disk to memory. وہ پروگرام جو ہارڈ ڈسک میں سٹور ہے اس کو میموری میں لوڈ کرنے کے لیے لوڈ کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ The shortcut key for load command is F3. لوڈ کمانڈ ٹائپ کرنے کی بجائے ہم اس کی شارٹ کٹ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں F3۔ اگر آپ F3 ٹائپ کریں گے تو اسکرین کے اوپر آٹومیٹکلی لوڈ لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو اس کمانڈ کو استعمال کرنے کا سنٹیکس دیکھیں، نیچے دیا ہوا ہے۔ لوڈ اور اسپیس کے بعد ہم دیں گے فائل نیم، اس فائل کا نیم دیں گے جس فائل کو ہم نے میموری میں لوڈ کرنا ہے۔ اگزامپل میں دیکھیں، لوڈ اور ڈبل کوٹس میں فائل کا نیم دیا ہوا ہے test.bas۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو test.bas یہ GWBasic کی ایک فائل ہے جو کہ ہارڈ ڈسک میں سٹور تھی۔ تو یہ لوڈ کمانڈ اب کیا کرے گی، اس فائل کو میموری میں لوڈ کر دے گی۔ اس کے بعد ہے نیم کمانڈ۔ نیم کمانڈ از یوز ٹو چینج دا نیم آف اے فائل۔ کسی بھی فائل کا نیم چینج کرنے کے لیے نیم کمانڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا سنٹیکس دیکھیں، نیم اسپیس اولڈ فائل ایز نیو فائل۔ اب یہاں پہ جو ایز ورڈ ہے یہ ایک کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اولڈ فائل جو ہے یہ فائل کا پرانا نیم ہے جس نیم سے فائل اس ٹائم موجود ہے، اور ایز کے بعد جو نیو فائل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فائل کا جو آپ نے نیا نیم دینا ہے یہ وہ ہے۔ اگزامپل میں دیکھیں، نیم، اب جو ہماری پرانی فائل تھی وہ ہے my.bas، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فائل کا پرانا نیم تھا۔ اس کے بعد ایز کے بعد ہم نے جو فائل کا نیا نیم دیا ہے یہاں پہ وہ ہے your.bas۔ اب ہے رینم کمانڈ۔ رینم کمانڈ از یوز ٹو چینج دا لائن نمبر ان اے پروگرام۔ جی، تو اس کمانڈ کا استعمال پروگرام کے اندر جو لائنز کے نمبرز ہوتے ہیں، لائن نمبرز کو چینج کرنے کے لیے رینم کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا سنٹیکس دیکھیں، رینم اسپیس نیو لائن اولڈ لائن اور اس کے بعد انکریمنٹ۔ تو نیو لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو نیا لائن نمبر دینا ہے یہ وہ لائن نمبر ہوگا، اور اولڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پرانی لائن نمبر ہوگا جی جہاں سے آپ نے لائن نمبر کو چینج کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے انکریمنٹ۔ تو نیو لائن کا جو نمبر ہوگا اس کے اندر یہ انکریمنٹ شو کروائے گا۔ جیسے اب اگزامپل میں دیکھیں، رینم اسپیس 100, 50, 20۔ تو یہ جو ویلیو 100 ہے یہ نیو لائن نمبر ہے، مطلب یہ کہ لائن نمبر جو ہے وہ 100 سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو اولڈ لائن ہے وہ ہے 50۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا لائن نمبر جو تھا وہ 50 تھا، تو 50 کی جگہ جو نیا لائن نمبر ہوگا وہ 100 ہوگا۔ اس کے بعد جو 20 ہے اٹس مین یہ انکریمنٹڈ ویلیو ہے، انکریمنٹ ویلیو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 نیو لائن نمبر ہے، اب اگلا جو لائن نمبر ہوگا وہ 20 کے انکریمنٹ کے ساتھ ہوگا 120۔ رن کمانڈ۔ رن کمانڈ از یوز ٹو ایگزیکیوٹ پروگرام دیٹ از کرنٹلی لوڈیڈ ان دا میموری۔ رن کمانڈ اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو پروگرام میموری میں لوڈ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے رن کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیو کمانڈ از یوز ٹو اسٹور اے پروگرام فرام میموری ٹو دا ڈسک پرماننٹلی۔
جی سیو کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے پروگرام کو ہارڈ ڈسک میں پرماننٹلی اسٹور کرنے کے لیے. جب ہم GW بیسک میں پروگرام کو رائٹ کرتے ہیں تو وہ پروگرام اس ٹائم ریم میں مین کے میموری کے اندر ریم میں موجود ہوتا ہے. وہ پروگرام ہارڈ ڈسک میں اسٹور نہیں ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروگرام جو ہم نے رائٹ کیا ہے ہم اس کو سیو کر لیں تاکہ ان فیوچر ہم اس کو استعمال کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں پروگرام کو ہارڈ ڈسک میں سیو کرنا ہوتا ہے. تو سیو کرنے کے لیے سیو کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کا سنٹیکس دیکھیں, سیو اسپیس فائل نیم. تو یہاں پہ فائل نیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو جو پروگرام سیو کرنے جا رہے ہیں اس کو کس نیم کے ساتھ سیو کرنا ہے. اس کی اگزامپل آگے دیکھیں, سیو ڈبل کوٹس test.bas. تو جو پروگرام آپ نے رائٹ کیا ہے اور وہ پروگرام اس ٹائم میموری میں موجود ہے, آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ہارڈ ڈسک میں آپ اسٹور کر دیں تو اس کے لیے سیو کمانڈ کا استعمال کیا. تو یہاں پہ test.bas کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگرام test.bas کے نام سے ہارڈ ڈسک میں سیو ہو جائے گا. اس کے بعد ہے list کمانڈ. list command is used to print all or specific statement of a program in memory on the printer. جی list کمانڈ کا مطلب اور اس کا استعمال یہ ہے کہ وہ پروگرام جو اس ٹائم اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور میموری میں لوڈڈ ہے اس پروگرام کو پرنٹر کے اوپر پرنٹ کرنے کے لیے list کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے سنٹیکس دیکھیں, list لائن نمبر اور اگزامپل میں دیکھیں list 50. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ list 50 کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگرام جو میموری میں لوڈڈ ہے آپ نے اس کو جس کو رائٹ کیا ہے اس پروگرام کی لائن نمبر 50 جو ہے وہ پرنٹر کے اوپر پرنٹ ہو کے آ جائے گی. دوسرا سنٹیکس ہے اس کا list لائن نمبر. اس میں رینج دی ہوئی ہے کہ list 30-60. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن نمبر 30 سے لے کے لائن نمبر 60 تک جو ہے پرنٹ ہو جائے گا. lprint command is used to print data. The values stored in different variables and constant values in the program can be printed using this command. جی GW بیسک پروگرام میں ہم مختلف ویریبلس کے اندر ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں اور ہم مختلف کانسٹنٹ ویلیوز کا استعمال کرتے ہیں. تو ان کانسٹنٹ ویلیوز کو اور ویریبلس کی ویلیوز کو پرنٹ کروانے کے لیے جو کمانڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ lprint کمانڈ کہلاتی ہے. lprint کمانڈ کا جو سنٹیکس ہے وہ دیا ہوا ہے lprint اسپیس ایکسپریشن. اس کی اگزامپل دیکھیں, lprint اور ڈبل کوٹس میں عثمان دیا ہوا ہے تو عثمان ایز اے اسٹرنگ کانسٹنٹ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے تو یہ ڈبل کوٹس کے اندر جو عثمان ہے یہ پرنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے lprint ایکسپریشن. lprint اگزامپل میں دیکھیں lprint اسپیس b. تو اب b یہاں پہ ایک ویریبل ہے, اب b کو جو بھی ویلیو دی گئی ہوگی یہ اس کی ویلیو کو پرنٹ کرے گا. lprint اسپیس b. اب یہاں پہ b بذات خود پرنٹ نہیں ہوگا بلکہ b کی جو بھی ویلیو دی گئی ہوگی پروگرام میں وہ پرنٹ ہوگی. اگر فار ایگزامپل b کی ویلیو 10 دی ہوئی ہے تو اس کا جو آؤٹ پٹ آئے گی اس کی وہ 10 آئے گی, نہ کہ b پرنٹ ہو کے آئے گا.